السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو چلیے اگلی کتاب، اگلا سبق ہمارا مسائل بیشتی زیور کا ہے۔ اس میں کل کورس کے اعتبار سے تو بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ ہی گئی تھی، تو آج ہم انشاءاللہ اس کتاب کو باقاعدہ شروع کریں گے۔ تو اس میں جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ کتاب جو ہے مسائل کے اعتبار سے ہے، اس میں زندگی کے جو مختلف شعبے ہیں ان سے متعلق جو دینی مسائل ہیں ان کو بتایا جائے گا۔ البتہ اس سے پہلے یہ دو چھوٹے چھوٹے باب ہیں کچھ تھوڑا سا جس میں بنیادی باتیں کی گئی ہیں، تو یہ بنیادی باتیں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ آگے صفحہ نمبر 36 سے باب نمبر جو ایک وضو کا بیان ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے یہ صفحہ نمبر 31 ہے، دین، ملت اور شریعت۔ یہ عام طور پر الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسلامی کتابوں میں بھی، یا اگر آپ اسلامی اسکالرس کو سنیں تو وہ بھی ان لفظوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ان سے کیا مراد ہے اور ان کے بارے میں کچھ بنیادی تعارف وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من ارسل بالہدی ودین الحق المبین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے اپنے بندوں پر اپنی اطاعت کی جو باتیں مقرر فرمائی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رحمت حاصل کریں، ان سب باتوں کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ دین کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ضابطۂ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہوا ہے۔ اس کو اور عام الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی ادارہ، کوئی فیکٹری یا کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہاں تک کہ مدارس، دینی مدارس، وہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں، یا اگر کوئی یونیورسٹی، کالج، مدرسہ ہے تو وہاں پر پڑھتے ہیں، تو ادارے کی طرف سے اپنے ملازمین کے لیے یا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ قواعد و ضوابط مقرر کیے جاتے ہیں وہاں رہنے کے لیے، اور جو جو ان قواعد و ضوابط پر جو ان قواعد و ضوابط پر عمل کرتا ہے تو وہ ادارے والے اس سے راضی بھی رہتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح یوں سمجھ لیں کہ یہ کائنات اللہ پاک کی طرف سے، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو عام الفاظ میں کہہ لیں کہ ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سب اس میں ہیں، اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو یہاں رہنے کے قواعد و ضوابط مقرر کیے ہیں اس کو دین کہتے ہیں، اور وہ ساری باتیں وہ ہیں جن پہ چل کر ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دین سارے کا سارا اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اور زندگی گزارنے کا اللہ پاک کی طرف سے ضابطہ ہے، اور اس دین کا نام اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ دین تو دنیا میں اور بھی ہے نا اسلام کے علاوہ، لیکن جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا دین ہے اس کو اسلام کہہ دیتے ہیں، ورنہ تو دنیا میں اور ادیان بھی چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا، دین کے پیچھے چلے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اس سے اللہ راضی نہیں ہوں گے اور اس سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت جس دین پر راضی ہوتے ہیں، جس دین کو پسند کرتے ہیں، اور جس دین کے وہ چلنے کی وجہ سے اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے آخرت کی، وہ کون سا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ چلیے تو ہوگی دین کا ایک بنیادی تعارف کہ دین ہوتا کیا ہے۔ اب دین کی باتیں دو طرح کی ہیں، یعنی دین کو اگر خلاصتاً سمجھا جائے تو دین کی باتیں ساری کے ساری اگر ان کا خلاصہ نکالا جائے تو وہ دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک، کچھ وہ ہیں جو اصولی ہیں اور کبھی منسوخ نہیں ہوتی، یہ اللہ پاک کی طرف سے مختلف انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دین ہم تک پہنچایا گیا۔ ہر قوم کے بارے میں جو نبی آتے تھے، ہر قوم میں جس نبی کو مبعوث کیا جاتا تھا ان کے ذریعے دین کی باتیں ان تک پہنچائی جاتی تھی۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ زمانے کے لحاظ سے اور قوموں کے لحاظ سے کچھ باتیں تو بدلتی رہتی تھی، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی تھی جو بدلتی نہیں تھی۔ تو پہلی قسم کی وہ باتیں ہیں جو سارے ادیان میں اللہ پاک کی طرف سے جتنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، ان ساری تعلیمات میں وہ مشترکہ رہی اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ منسوخ نہیں ہوئی۔ تو پہلی قسم وہ ہیں۔ کچھ وہ ہے جو اصولی ہیں اور کبھی منسوخ نہیں ہوتی، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کی صفات کو پہچاننا۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور جو بھی شریعت کو لے کر آئے ان سب میں یہ مشترک تھی۔ جیسے ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ سب انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس میں سب سے پہلا بول کیا تھا؟ لا الہ
इल्लल्लाह। तो अल्लाह की ज़ात पर ईमान, अल्लाह की सिफ़ात पर ईमान, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात की पहचान, ये तो सारी शरीयतों के अंदर, सारे अदियान के अंदर मुश्तरका थी। वो अदियान जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। और दीगर ईमानियात मसलन अम्बिया अलैहिस्सलाम पर, फरिश्तों पर, कुतुब समाविया, समा आसमान को कहते हैं, कुतुब समाविया यानी आसमानी किताबें, ठीक है। जैसे 4 आसमानी किताबें हैं, उन पर ईमान, क़यामत के दिन पर, और तकदीर, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखना। और ये ईमान रखना कि अहकाम सिर्फ अल्लाह ताला ही देते हैं और उनके दिए हुए अहकाम को बजा लाना हमारी जिम्मेदारी है। इन्हीं बातों में से ये भी है कि अखलाक फाजिला यानी उम्दा अखलाक को हासिल किया जाए। ये भी एक बुनियादी तालीमात में से था जो सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम जिन्हें जिनकी दावत दी, सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम जिसको लेकर आए। चुनांचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ लाए, तो जो ख़ास हमारे इस्लाम के अहकामात हैं, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, ये तो कुछ अरसे बाद नाजिल हुए। उससे पहले कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मुसलमान होता था तो उसको क्या बात फरमाते थे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की दावत देते थे तो क्या बात फरमाते थे, उसमें आप देखेंगे यही 2 बातें बुनियादी मिलती थी। एक ईमानियात से मुतालिक और एक अखलाक हसना से मुतालिक, कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, किसी का हक ना दबाओ, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। चुनांचे जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो उनका किस्सा मशहूर है कि जब हबशा नजाशी के दरबार में उन्होंने कहा कि अपने दीन के बारे में आप बताएं, इस्लाम के बारे में बताएं, तो उस वक्त भी जो उन्होंने बातें गिनवाई उसमें इसी तरह की बातें मौजूद हैं कि हमारे नबी ने हमें ये दावत दी कि हमने किसी का हक नहीं दबाना, किसी को ना हक कत्ल नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। तो अहकामात जो शरीयत के खास अहकामात हैं वो अगरचे बाद में नाजिल हुए, लेकिन ये बुनियादी तालीमात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में इब्तिदा से शामिल थी। तो ये चूंकि ऐसी चीज़ें हैं जो सारी शरीयतों में रही, इसलिए फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदान इन्हीं की दावत दी, ईमानियात की और अखलाक की, अच्छे अखलाक की। ये बातें तमाम अदियान समाविया, समाविया पहले अर्ज कर दिए कि समा से है आसमानी, तो अदियान समाविया यानी आसमानी दीन, ठीक है। जैसे पहले भी अर्ज किया कि दीन तो दुनिया में मुख्तलिफ हैं, तो इन सारे अदियान को देखा जाए तो वो 2 तरह के बनते हैं। एक दीन समावी कहलाते हैं, आसमानी दीन, यानी वो दीन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अम्बिया अलैहिस्सलाम के वास्ते से हम तक पहुंचे हैं, जैसे इस्लाम है, यहूदी मजहब है, ईसाई मजहब है, ठीक है। ये सारे दीन समावी कहलाते हैं। अगरचे ये बात अलग है कि इस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ज़ाब्ता किया है कि किस दीन को कबूल किया जाएगा, पिछली शरीयतें मनसूख हो गई, अब सिर्फ इस्लाम को कबूल किया जाएगा, ये एक अलग बात है। लेकिन कहलाते वो भी दीन समावी हैं, क्योंकि वो भी अम्बिया अलैहिस्सलाम के जरिए ही इंसानों तक पहुंचे हैं, इंसानों ने खुद नहीं घड़े, आसमान से ही आए हैं। तो जो अदियान अम्बिया अलैहिस्सलाम के जरिए हम तक पहुंचे वो दीन समावी कहलाते हैं, और जो अदियान अम्बिया अलैहिस्सलाम के जरिए हम तक नहीं पहुंचे, लोगों ने खुद बनाए हैं, वो दीन समावी नहीं कहलाते। जैसे बुतों की पूजा करना, ये किसी नबी ने आके दावत नहीं दी। आग की पूजा करना, इसकी किसी नबी ने आके दावत नहीं दी। तो ये जो अदियान है जिनमें बुतों की पूजा का कहा गया, जिनमें आतिश परस्ती, आग की पूजा का कहा गया, या आजकल बहुत सारे लोग पैदा हो गए जो कम्युनिज्म है और जो लादीनियत है, किसी दीन को मानते ही नहीं और कहते हैं कि कायनात खुद ब खुद वजूद में आई। ये सारी बातें चूंकि किसी नबी के जरिए हम तक नहीं पहुंची, आसमान से नहीं आई, तो ये दीन समावी नहीं कहलाएंगे। दीन समावी सिर्फ वो अदियान कहलाएंगे जो आसमान से अम्बिया अलैहिस्सलाम के वास्ते, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अम्बिया अलैहिस्सलाम के जरिए हम तक पहुंचे हैं, तो वो दीन समावी कहलाएंगे। तो ये बातें तमाम अदियान समाविया में मुश्तरक हैं, और कुरान पाक में फ़कत इन बातों को भी मजाजन दीन कहा गया, वरना हकीकत तो दीन, मैंने जैसे आज किया कि पूरा ज़ाब्ता हयात है, मजमूए का नाम दीन है, लेकिन मजाजन इन सिर्फ इन बातों को जो सारे अदियान में मुश्तरक थी, कुरान पाक में इनको भी दीन से ताबीर किया गया, इनको भी दीन कहा गया। चुनांचे कुरान पाक में इरशाद है, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फीह, कि मुकर्रर किया तुम्हारे लिए दीन में से वो बात या वो दीन जिसकी वसीयत की नूह अलैहिस्सलाम को, और वो जिसकी हमने वही की आपकी तरफ, और वो जिसकी वसीयत की, जिसका हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, कि कायम करो दीन को और उसमें तफरीक ना करो। तो यहाँ वो बातें मुराद हैं जो सब में मुश्तरक थी, कि उनका जिक्र किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने उन बातों का आपको हुक्म दिया जिनका हुक्म हमने आपसे पहले इन अम्बिया अलैहिस्सलाम को भी दिया था।
ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا تھا، نوح علیہ السلام کو بھی دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ تو یہاں مراد وہی باتیں ہیں جو مشترک ہیں، جیسے ایمانیات ہے، اخلاق فاضلہ کی تعلیم ہے، ورنہ جو احکامات عبادات وغیرہ ہے، دوسرے احکامات ہیں، وہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ مختلف شریعتوں میں بدلتے رہے ہیں۔ تو یہاں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انہی باتوں کی آپ کو حکم دیا جن کا پہلے انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا تھا، تو یہاں کون سی باتیں مراد ہیں؟ جو مشترک ہیں، جو سب دینوں میں ایک جیسی رہی، جیسے پیچھے دو باتیں اس کی، ایمانیات اور اخلاق فاضلہ کی تعلیم۔ تو نمبر ایک وہ اصولی باتیں ہو گئی جو کبھی منسوخ نہیں ہوتی، بلکہ سارے انبیاء علیہ السلام کے دین میں وہ مشترک رہی۔ نمبر دو، اور کچھ وہ ہیں جو حسب مصلحت زمانہ تبدیل ہوتی رہی، یعنی زمانے کی مصلحت کے اعتبار سے بدلتی رہی، مختلف وقتوں میں بدلتی رہی، اور مختلف رسولوں کے ادوار میں ان میں سے بعض منسوخ ہوتی رہی۔ ٹھیک ہے، انبیاء علیہ السلام جو مختلف ادیان لے کر آئے، جیسے 4 کتابیں ہیں، 4 شریعتیں ہیں، ان میں بھی احکامات مختلف ہیں آپس میں، تو وہ بدلتے رہے۔ تو بعض ایسے تھے جو بدلتے رہے اور ان میں سے بعض باتیں منسوخ ہوتی رہی۔ ان کا تعلق عملی احکام سے ہے۔ جو بنیادی اصولی باتیں تھیں وہ تو مشترک تھی، جو ایمانیات سے متعلق تھی، کیونکہ ایمانیات تو نہیں نہ بدل سکتی کہ پہلے اللہ پر ایمان لانا ضروری تھا، نعوذ باللہ اللہ پر ایمان لانا ضروری نہیں رہا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جو خالق ہے اس پر ایمان لانا یہ تو بنیاد ہے، یہ تو سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں مشترک تھا۔ اس طرح آخرت پر ایمان لانا یہ تو بنیاد ہے۔ اب ایسا تو نہیں کہ ایک قوم کا آخرت ہونی ہے، آخرت میں انہوں نے جانا، دوسری قوم نے نہیں جانا، اس لیے پہلی قوم پر آخرت کے بارے میں ایمان لانا ضروری ہو گیا، دوسری پر نہیں ہو گیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو جو بنیادی اصولی باتیں تھیں وہ سب میں مشترک رہی، البتہ جو عملی احکام تھے، ٹھیک ہے، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، اسی طرح دوسرے جو احکامات تھے، ان میں مختلف شریعتوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے تبدیلی ہوتی رہی، زمانے کی مصلحت کے اعتبار سے۔ اللہ کے ذات حکیم، اللہ پاک بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس کو ایک چھوٹی سی مثال یاد آئی، وہ اس سے ذرا بات اور واضح سمجھ آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی ایک مسلمان بڑے عالم کے پاس ایک شخص گیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آخری دین ہے، اب دین بدلے گا نہیں، اب قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں معیار اسلام ہے، جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس پر نہیں چلے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ حالانکہ آپ ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں بدلتی رہی ہیں، تو جب پہلے ضرورت تھی شریعتوں کے بدلنے کی تو اب ضرورت کیوں نہ رہی؟ اب بھی تو ضرورت ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ مقرر کرنے والا کون ہے شریعت کو؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے نا، تو اللہ کو پتہ ہے کب ضرورت ہے بدلنے کی اور کب ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے تو اتنی بات ہی کافی کہ جب اللہ نے حکم فرما دیا کہ اب قیامت تک کے لیے یہی شریعت ہے تو بس ہم نے مان لیا۔ لیکن چونکہ اس نے عقلی اعتبار سے سوال کیا تھا تو ان عالم نے بھی عقلی اعتبار سے ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بیبی سائز کے کپڑے اسے آتے ہیں، چھوٹے کپڑے اسے آتے ہیں، پھر تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا قد بڑھ جاتا ہے تو اس کے کپڑے بڑے سلوانے پڑتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور لڑکپن کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس کا قد اور بڑھ جاتا ہے، پھر اس کو تھوڑے بڑے کپڑے سلوانے پڑتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا قد رک جاتا ہے۔ اب ساری زندگی کے لیے پھر وہی قد ہے، وہ مرتے دم تک وہی قد رہے گا۔ اب پھر کپڑے بدلنے کی ضرورت رہتی ہے؟ نہیں ضرورت رہتی۔ اب اس کو وہ ایک ہی ناپ جو ہے وہ اس کا اس وقت سے لے کر، مثال کے طور پہ ایک بچے کا 20 سال کی عمر میں جا کے قد رک گیا اور اس کی 80 سال زندگی ہوئی، تو 20 سال سے 80 سال تک اس کو کپڑے بدلنے کی ضرورت ہے؟ اب وہی کپڑے اس کے باقی رہیں گے۔ تو اس طرح زمانے کے لحاظ سے ضرورت پڑتی رہتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے احکامات بدلتے رہے۔ اب چونکہ اللہ پاک حکیم ہے، بہتر سمجھتے ہیں، اللہ پاک کی حکمت کا تقاضا یہ کہ اب مزید ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی شکل میں دین دیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ بہرحال اس میں مثال سے ہی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ زمانے کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے جو عملی احکام تھے ان میں تبدیلی آتی رہی مختلف شریعتوں میں، لیکن جو بنیادی احکامات تھے وہ ویسے ہی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام دیے گئے ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تبدیل کر دیے گئے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے تھے، بنی اسرائیل میں پہلے موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، وہی مذہب چل رہا تھا، تو انہوں نے پھر یہ فرمایا کہ میں بعض چیزیں تمہارے پہ وہ حلال کرنے کے لیے آیا ہوں جو تم پر پہلے حرام کی گئی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تم پر حرام کر دی گئی تھی، لیکن اب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے کہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ شریعت کا مطلب ہے اللہ کا مقرر کردہ طریقہ،
یہ تو دین کے بارے میں بات ہو گئی، شریعت بھی اس کے قریب قریب ہی کہ اللہ کا مقرر کردہ طریقہ اس کو شریعت کہہ دیتے ہیں۔ چونکہ ہر نبوی دور کی شریعت دوسرے سے مختلف رہی، اس لیے فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت، رستہ اور طریقہ مقرر کیا، یعنی مختلف قوموں کے لیے مختلف انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو مختلف ادیان ان کو دیے گئے، مختلف احکامات ان کو دیے گئے۔ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت دی گئی، اور چونکہ آپ کے بعد کوئی اور نئی نبوت نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت غیر متبدل، یعنی جو تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ دی۔ فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا کہ پھر ہم نے آپ کو بنایا ایک دین کے ایک رستے پر، فاتبعھا، اب آپ اسی کی اتباع کیجیے، ہے نا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اب ہم نے آپ کو بھی دین کا ایک رستہ دے دیا، اب اسی کی اتباع کریں، اب یہی کامیابی کا رستہ ہے ہمیشہ کے لیے۔ ایک اور اصطلاح ملت کی ہے، یہ دین کے ہم معنی ہے، البتہ دونوں میں اتنا فرق ہے، دین کی اضافت و نسبت خدا، رسول اور امت ان سب کی طرف ہو سکتی ہے۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دین، رسول خدا کا دین، اور امت کے ایک فرد مثلا زید کا دین، جبکہ ملت کی اضافت و نسبت صرف رسول کی طرف ہو سکتی ہے، خدا کی طرف اور امت کی طرف نہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، ان کی ملت۔ ویسے تو دین کے معنی میں ہی ہے، لیکن عام طور پر اس کی نسبت صرف انبیاء علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، جبکہ دین کی نسبت کسی کی طرف بھی کر دی جاتی ہے کہ فلاں کا دین، یہ کس کا دین ہے، اسلام کس کا دین ہے، اللہ کا دین ہے۔ اسلام کس کا دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس کی نسبت کر دی جاتی ہے، لیکن ملت کی نسبت عام طور پر صرف نبی ہی کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ تو کچھ بنیادی بات آ گئی دین، ملت اور شریعت کے اعتبار سے۔ آگے دین کی باتوں کی تفصیل، یعنی اگر دین کا خلاصہ نکالا جائے تو وہ اس کو تھوڑا سا مختصراً عرض کیا ہے۔ دین کی باتیں 5 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، لین دین کے جو ہوتے ہیں، نمبر 4 سزائیں، اور نمبر 5 آداب۔ ان میں سے آداب کو چھوڑ کر باقی ہر ایک کی پھر 5 قسمیں ہیں۔ مثلا عقائد کی 5 قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 کتب الہیہ پر ایمان، یعنی جو اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی، نمبر 4 رسولوں پر ایمان، نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان۔ تو یہ 5 بنیادی باتیں عقائد میں شامل ہیں۔ اور عبادات کی آگے 5 بنیادی قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، اور نمبر 5 جہاد۔ اس طرح معاملات کی 5 بنیادی قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 مالی معاملات، خریدنا بیچنا، کاروباری معاملات جتنے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 آئلی معاملات، آئلی معاملات سے مراد نکاح طلاق کے مسائل، مثلا نکاح طلاق وغیرہ، کیونکہ اس میں بھی آپس میں معاملہ ہوتا ہے، اس کو بھی معاملات میں شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 باہمی جھگڑے اور امور عدالت، عدالت کے معاملات ہیں، آپس میں جھگڑے کے قضاء کے مسائل ہیں۔ نمبر 4 امانت کے معاملات، کسی کے پاس امانت رکھوائی ہوئی ہے کوئی چیز۔ نمبر 5 ترکہ اور میراث، جو ایک شخص جب اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے قبضے میں جتنا مال ہوتا ہے، اس کی ملکیت میں جتنا مال ہوتا ہے، وہ آگے اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی چونکہ معاملات کی ایک قسم ہے، اس لیے اس کو معاملات میں شامل کیا گیا۔ اور اس طرح جو سزائیں ہیں ان کی 5 بنیادی قسمیں کون سی ہیں جن کا خوف آدمی کو ارتکاب جرم سے روکے؟ نمبر 1 کسی کو ناحق قتل کرنے پر سزا جو ہے، نمبر 2 کسی کا مال ناحق لینے پر، نمبر 3 کسی کے ساتھ بدکاری پر، نمبر 4 کسی پر بدکاری کا ناحق الزام لگانے پر، نمبر 5 کسی مسلمان کے اسلام ترک کرنے پر۔ اور آداب جو ہے ان کی 4 قسمیں بیان ہوئی، یہ باقیوں کی تو 5 قسمیں اور آداب کی 4۔ نمبر 1 اخلاق، نمبر 2 اچھے طور طریقے اور عمدہ عادتیں، نمبر 3 سیاسی امور، اور نمبر 4 معاشرتی امور۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ دین کا خلاصہ سے ذکر کر دیا کہ اگر ہم دین کو سمیٹے تو ان ساری باتوں کے اندر آ جاتا ہے۔ باقی ہر شعبے کی تفصیل، ہر جو قسمیں بیان کی ہیں اس کی قسم کی پھر آگے قسمیں بیان کی ہیں، وہ لمبی تفصیل ہے۔ یہ باقاعدہ جو 2 حصوں میں کتاب ہے مسائل بیشتی زیور، اس میں ان ساری چیزوں سے متعلق یہ احکامات ہیں، اور یہ تو بنیادی احکامات ذکر کر دی ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت تفصیل ہے، بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں اسلامی احکامات سے متعلق، شریعت کے احکامات سے متعلق۔ تو یہ آج کا سبق ہے، اس سے متعلق اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیں۔